بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الأمی۔ ہماری آج کی دعا ہے ربی زدنی علما۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، لہٰذا اس دعا کے پس منظر کو پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، تورات کا ذکر ملتا ہے، اور پھر ہمیں سامری جادوگر کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ عموماً جو ہے وہ علم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر ہے جو بیان کیا جاتا ہے، وہ سارا سفر جو تھا وہ علم کی خاطر تھا، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اور علم ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں جو ہماری مشہور دعا ہے ربی اشرح لی، وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں آئی ہے، اور ربی زدنی علما والی دعا بھی اسی صورت مبارکہ میں آئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ تو ایک کنیکشن تو ہمیں قرآن پاک میں ان کا آپس میں ملتا ہے۔ پھر دوسری بات، چونکہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ علمی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ میری کتاب کی لینگویج جو ہے وہ عربی کیوں ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بات مؤثر انداز میں سمجھانی ہے اور اس کے دل تک وہ بات اتارنی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ وہ زبان اختیار کریں جو مقامی لوگوں کی اپنی زبان ہو۔ کسی کو اس کی اپنی زبان میں سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، اگر نبی کی زبان کچھ اور ہوتی اور امت کی زبان کچھ اور ہوتی تو وہ علم جو ہے وہ آگے کیسے پاس ہوتا۔ لہٰذا علم کو آگے تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اس کی اپنی زبان میں علم دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو مکہ شریف میں نازل کرنا تھا، عربوں میں نازل کرنا تھا، لہٰذا ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے آپ نے اپنے کلام کو بھی جو ہے اعزاز دیا وہ عربی زبان کے ساتھ دیا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو محض آپ الفاظ نہیں دیتے، بلکہ آپ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کیفیات بھی دیتے ہیں، سوچ بھی دیتے ہیں، وزڈم بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس کی اپنی زبان میں علم دینے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اجمی لوگ ہیں، ہم لوگ قرآن پاک کا مزاج نہیں سمجھ پاتے ہیں جو کہ عربی لوگ سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انہیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ قرآن کا جب لفظ سنتے ہیں تو گویا کہ اس کے مزاج اور اس کی کیفیت سے جو ہے وہ اس لفظ کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک کتنی مرتبہ کہتا ہے کلا ویل ہا امکرو کتابیہ حاکہ القاریہ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم ان الفاظ کا ردم سمجھ ہی نہیں سکتے، جبکہ ان الفاظ کے صرف بولنے میں، ان کی ادائیگی میں، ان الفاظ کے ردم کے اندر جو ہے ان کا پورا معنی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اردو بولتے ہیں یا جو لوگ پنجابی بولتے ہیں یا جس کی جو زبان بھی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض الفاظ کے پیچھے لہجہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایکچولی اسی لہجے کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی علم کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے اس کی مقامی زبان کا ہونا بہت ضروری ہے۔